पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زون گاش اس روزن پگہچ آش، اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری ویری گڈ مارننگ J&K۔ گڈ مارننگ J&K پروگرام کا تازہ شمارہ لے کر پروگرام کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بصحت و سلامت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو آپ ہمیں بھی نہیں بھولتے اپنی دعاؤں میں۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایکسٹینڈیڈ فیملی کا حصہ ہیں، ویسے ہی آپ بھی ہمیں اپنی فیملی کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ محبتوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ بہت ہی محبتوں سے پیش آتے ہیں، بہت ہی محبتوں سے ہم سے ملاقات ہوتے ہیں اور پروگرام کے تئیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بوزن یہ ماے محبت روزن ہمیشہ اتھے پٲٹھۍ قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ آز چھُ 21 مارچ آتھوارِ دۄہ 1442 ہجری کہِ شابان المعظمُک چھُ آز 3 تٲریخ۔ آز چھُ نوروز عالم، نوروز نورہ تۄہہِ سارنٕے اسہِ سارنٕے سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مبارک۔ نوروز چھُ نئے بہارُک پیغام یتھ یِوان تہٕ اللہ تعالیٰ بوٗزِن زِ سانہِ زندگین منٛز تہِ یِیِن یہِ دۄہ بہارُک پیغام ہیٚتھ۔ یِم تہِ معاملات چھِ، مسائل چھِ، تِم گژھن دور۔ اور 21 مارچ کو فارسٹ ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، ورلڈ فارسٹ ڈے۔ دنیا بھر میں اس دن کے موقع پر عوام الناس میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جنگلات کے حوالے سے، فارسٹس کے حوالے سے۔ ہمارے اپنے شیخ العالم علیہ رحمٰن نے آج سے لگ بھگ 650 سال قبل کہا تھا ان پوش تیلی یہ ون پوش، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات کا کٹاؤ جس طرح ہوا ہے اس سے کس طرح ہمارے ماحول پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سبز سونے کی حفاظت کرنا ہم سب پر پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس تعلق سے بچوں کو آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہوگا، اچھا یہ ہوگا کہ اگر ہم جو نصاب کی کتابیں ہیں، نصاب کی کتابوں میں بھی اس حوالے سے بچوں کو آگاہ کرے، باضابطہ اس حوالے سے چیپٹرز ہوں تاکہ بچے اسکول ڈیز سے ہی آگاہ رہیں، بیدار ہو جائیں اس تعلق سے کہ جنگلات کی کتنی اہمیت ہے اور جنگلات کا تحفظ کس طرح ہمیں کر لینا چاہیے۔ ماحول سے ہم بہت کچھ لیتے ہیں لیکن ان ریٹرن ہم ماحول کو کیا دیتے ہیں؟ آج کے دن مجھے لگتا ہے ہم سب کو انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اس اور سوچنا ہوگا۔ پروگرام کے آج کے شمارے میں میرے ساتھ رہیں گے مونی ڈار۔ حال نیکو فال نیکو سحر روز شما، حال نیکو فال نیکو سحر روز شما، شاد و پیروز و مبارک باد نوروز شما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تہند سٹھا سٹھا استقبال بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہندِس پننِس پروگرام گڈ مارننگ J&K یس منٛز۔ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ ہمیشہٕ پٲٹھۍ یِہے دعا زِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے
پنس حفظ و امانس مز تو ات ست یم زن مختلف بیمارین مز یا کن مشکلات مز مبتلا تمن کرن اللہ تعالیٰ تم نش سہل تو بیٚیہِ کرنک سہ آسان تو یم عالمہ گمت تمن کرن مغفرت تو کرنک جنت الفردوس عطا. ناظرین محترم، اظہر صاحب آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آج کا دن زن روایتن مز ونان عوامی روابط ازکہ دہ گھان شروع یم کتھ ست شاہ سند چھ مبارک. آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ورلڈ فارسٹری ڈے بھی منایا جاتا ہے اور آج کا دن ایک خاص طبقے کے لیے ایک عید سے کم نہیں ہے. اور ایسے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. ورلڈ فارسٹری ڈے کے حوالے سے ان پوش تیلیل ون پوش کی مثال اظہر صاحب نے آلریڈی دی ہے. تو اس ضمن میں اظہر صاحب یہ بھی ایک جو نئے اسکالرس ہیں ہماری یم زن سانہ پوہین اسکالر تم ان پوش تیلیل ون پوشس یم انمان تہ تشریح کران زی ون یوتا اس اللہ تعالیٰ سن ناو پنہ خالق کائنات سن ناو ونو تیوتا سوز سہ آسہ بٔرۍ بٔرۍ زیادہ. تو اس نوعیت سے بھی اور فارسٹری کے نوعیت سے بھی یہ دونوں نوعیتوں سے بھی یہ بات بہت ہی اہم مانی جاتی ہے. جی، اور ہماری روایات میں ہے کہ خاص کر نوروز عالم کے موقع پر پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں اور ہم یہی امید رکھیں گے کہ سرکاری محکمہ جات کے ساتھ ساتھ جو غیر سرکاری انجمنیں ہیں اور رضاکارانہ تنظیمیں ہیں وہ شجرکاری کی مہم میں جٹ جائیں گے. اور جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قوم میں کسی بھی سماج میں کہ بچوں کو آپ راغب کریں اچھی چیزوں کی اور کیونکہ آج کے بچے کل کے نوجوان ہوں گے اور نوجوان ہی قوم کا اصل جو میراث ہوتے ہیں، نوجوان ہی معمار ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو، بچوں کو پیڑ پودے لگانے کی اور راغب کریں اور پیڑ پودوں کی حفاظت کرنے کی اور بھی راغب کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر، اربنائزیشن کے نام پر پیڑوں کا درختوں کا کٹاؤ ہوتا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے حقیقی معنوں میں ہمارے ماحول پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر دنیا ختم بھی ہو رہی ہو تو تم سات کرو کوشش کل لاگنے. تو پھلدار تو سایہ دار کل یہ نیک عمل تو یہ پز اس کریں تو پنن بچن تہ گژھِ ہیچناونٕچ اس واریاہ زیادہ تقدو اس پز کریں. تو ات ست ست ونو أزکہِ دۄہ کہِ حوالہٕ یۄس زن تھیم ہر ؤری یوان طے کرنہٕ سُہ چھُ ریسٹوریشن آف فارسٹس. یعنی کہ فارسٹ یم زن أسۍ ژھۄکان چھِ وۄنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تم ریسٹور کرن چھِ اہم وقتٕچ اہم ضرورت. تو تبھی جا کر ہمارے معاملات ماحول کے حوالے سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. نوروز کی بات چلی تو یہ پرشین سال جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس سال کا فارسی کا فروردین کا پہلا دن ہوتا ہے. اب موسم کی بات چلی، فارسٹس کی بات چلی، تو آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ محکمہ موسمیات کی کیا پیش گوئی ہے. تو جناب یہی کہا گیا ہے کہ آج دوپہر کے بعد موسم ابر آلود ہوگا اور 3 سے 4 بجے کے درمیان زوردار بارش اور موسلادھار بارش ہونے کی پیش گوئی کی جا چکی ہے. درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. کم از کم 6 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس، کم از کم 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بات کریں تو آج چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. کووڈ اپ ڈیٹ پچھلے 24 گھنٹوں کا اس طرح سے ہے کہ 140 معاملات کی تصدیق ہو چکی ہیں، جن میں 115 معاملات کشمیر صوبے سے اور جموں سے 25 معاملات اور ریکوریز کی تعداد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 100 بتائی گئی. سر شکریہ اپ ڈیٹن ہند باپت تک سان وچن والن انتظار تہ آسان، خاص کر موسم کے حوالہ واتنو تمن تام زان تو یم زن یہ نیشنل ہائی ویز قومی شاہراہ تمن پہ کور کن پکہ ٹریفک امہ حوالہ تہ آسان تم کن تھوت اس کیا ونو. خیر، جو انفارمیشن یا جو اطلاعات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ اطلاعات پہلے ہم حاصل کرتے ہیں متعلقہ محکمہ جات سے اور اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے وہ انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں. تو زانان پروگرامس من الگ الگ دہن الگ الگ ڈالہ تام واتن چونکہ آج بوڑ دہ اہم دہ عظیم دہ آج نوروز عالم تو آج انتخاب تہ سڑا خوبصورت موسیقی ہند حوالہ. ولو کرو پروگرام دسلاب اعجاز خان صاحب خوبصورت تو خوش لہن آواز ست. آشکل از چی عید نوروز اندری وطلا
سازس سوز عاشقن از چی عید نوروز ول میانہِ لولہِ آلو بوز عاشقن از چی عید نوروز ول میانہِ لولہِ آلو بوز عاشقن از چی عید نوروز اندری وطلان سازس سوز عاشقن از چی عید نوروز از چی عاشقن شاه سندو سوری عالم ماران سو از چی عاشقن شاه سندو سوری عالم ماران سو سوری عالم ماران سو زن از چو رنگ پیروز عاشقن از چی عید نوروز ول میانہِ لولہِ آلو بوز عاشقن از چی عید نوروز از آو صبحی سوتُک وال گرِ کھنٛڈِ سونُے آنگن ژاو از آو صبحی سوتُک وال گرِ کھنٛڈِ سونُے آنگن ژاو گرِ کھنٛڈِ سونُے آنگن ژاو ہر پیٹ سپدیو گل افروز عاشقن از چی عید نوروز ول میانہِ لولہِ آلو بوز عاشقن از چی عید نوروز خداس ات انوانس بدلے راز ات لولس یت سوز خداس ات انوانس بدلے راز ات انوانس بدلے راز ات ایسارس شامل روز عاشقن از چی عید نوروز ول میانہِ لولہِ آلو بوز کُلۍ لاگان گژھ لاگان روز أندری وطلان سازس سوز عاشقن از چی عید نوروز ول میانہِ لولہِ آلو بوز عاشقن از چی عید نوروز أندری وطلان سازس سوز عاشقن از چی عید نوروز عاشقن از چی عید نوروز عاشقن از چی عید نوروز ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جینٹ کے دوردرشن کی کٲشِر چینل سے. باہر کی آمد ہے اور أزکہِ پٮ۪ٹھے چھُ کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن زوٗ زیادٕ آسان تہٕ أزکہِ دۄہ حوالہٕ چھِ اَسہِ سٮ۪ٹھاہ کتھ کرٕنۍ تہٕ اَمہِ برٛونٛہہ زِ أسۍ
کرو متعارف سون أزیُک مہمان سٲنۍ أزِچ شخصیت تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ أسۍ یژھو تۄہہِ تام واتناوٕنۍ ٹریفک کنٹرول روٗم سرینگرٕکۍ تہِ جمِکۍ نمبرات تاکہِ یُس زن لیٹسٹ اپڈیٹس چھِ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ تِم حٲصِل کٔرِتھ. سرینگرُک نمبر چھُ یُس زن ٹول فرٛی نمبر چھُ 1800180791. جمِیُک نمبر چھُ 019124500062 تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد نمبر چھُ 019424500022. یِمن نمبراتن پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ کتھ کٔرِتھ تہٕ زٲنِتھ سرینگر جموں قومی شہرُک کیاہ چھُ لیٹسٹ اپڈیٹ. تہٕ ناظریٖن محترم نوروزٕچ کتھ کٔر اسہِ پروگرام کِس شروعاتسٕے منٛز تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ باتھ کرنہٕ باپتھ گفتگو کرنہٕ باپتھ امیِکۍ سمٲجی پہلو امیُک مذہبی پہلو تواریخ کیاہ چھِ نوروزٕچ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ باتھ کرنہٕ باپتھ چھِ اسہِ سالہٕ أنۍمٕتۍ مقتدر علما ریلِجس سکالر یِم زن کٔشیٖرِ منٛز ییٚمہِ ناوٕ تہِ مشہوٗر چھِ زِ یِم چھِ ذِکرِ کربلا تہٕ ذِکرِ حُسین کران تہٕ تتھ منٛز چھُ یِمن الگ ناو تہٕ یِہُنٛد ناو چھُ جناب علی محمد قاسمی صٲب یِم زن ریلِجس سکالر چھِ. علی محمد قاسمی صٲب السلام علیکم تہٕ شاہ صٲب چھُ مُبارک ویلکم ٹو دی شو. سراسر شکریہ تشریف آور سپدن باپت. حالانکہ أزکہِ دۄہُک چھُ یہِ تقاضہٕ زِ ییٚمہِ دۄہ کہِ حوالہٕ یی مُفصل زانکٲری حٲصِل کرنہٕ تہٕ ییٚلہِ برونٛہہ کَنہِ اکھ دیٖنی عٲلِم آسہِ دِل چھُ یہِ کران زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہلوٗ گژھِ بیان گژھُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پہلوٗ زانو أسۍ تہٕ مگر سانہِ پروگرامُک حظ چھُ یہِ فارمیٹ تہٕ سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ تقاضہٕ کران زِ ییٚلہِ تُہۍ پننِس پروگرامس منٛز کانٛہہ شخصیت سال ٲسِوُن انان گۄڈٕ تہٕ ٲسۍ تو تِہنٛدِ ذات کہِ حوالہٕ اسہِ بُنیٲدی زانکٲری دِوان تِکیازِ اسہِ تہِ لگہِ پتہ زِ یہِ شخصیت کۄس چھِ یِہُنٛد تعلُق کتھ علاقس سۭتۍ چھِ تہٕ یِہنٛز پنٕنۍ تربیت کِتھ پٲٹھۍ چھِ گٔمٕژ اسلیے مۄخصرن تعارُف پننہِ شخصیت متعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. ناظرین کرام سامعین محترم بیٚیہِ اکہِ لٹہِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امہِ برونٛٹھ کہِ تعارُف کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ تعارُفس منٛز کینٛہہ لفظ چھِ یِوان امہِ سۭتۍ چھُ انتہٲیی غلط فہمی پٲدٕ گژھان. مثلاً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یِم سٲنۍ یِم تہِ دُنیاے اسلامس منٛز معروٗف امام چھِ یِم تِہنٛدۍ شاگرد چھِ روٗدمٕتۍ تِمن تہِ ییٚلہِ پرژھنہٕ آو کہِ تُہۍ چھُوا عالِم تِمو ووٚن نہٕ اتھ سوالس جواب البتہ ووٚنُکھ لستُ من الجہلا جٲہِل چھُس نہٕ. تہٕ امہِ سۭتۍ تہِ چھِ اکھ غلط فہمی گژھان ییٚلہِ کٲنٛسہِ شخصس ونو یہِ شخص چھُ عٲلِم سُہ چھُ تِمنٕے ژۄن کتھن عٲلِم یِم سُہ زانان چھُ یِم تٔمِس نٮ۪بر چھِ تتھ برونٛٹھ کنہِ سُہ جٲہِل. لہذا امہِ اعتبارٕ امہِ عنوانہٕ کتھن ژۄن ہُنٛد زٲنۍ کارس ونو نہٕ عٲلِم کینٛہہ. یہِ چھُ تُہنٛد حظ بجر اتھ چھِ ونان میٖزتی میں ہستی یہِ چھُ بجر تُہنٛز شخصیت چھِ واریاہ قداوار. یہِ چھُ مولانا روٗم ونان عارف زِ ہست گوید عاقل زِ ہست گوید عارف زِ نیستی من درمیان آب و گل ہست منیستی. لہذا أتھۍ اِن بِٹویٖن کہِ مےٚ چھُ ناو علی محمد قاسمی چھُس ایز تخلُص کران. اکہِ ساتہٕ اوسُس اکہِ زمانہٕ انشایا تہِ لیکھان لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ افسانہٕ تہِ لیکھان تہٕ سُہ تہِ اوس اکھ زمانہٕ. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ وابستہٕ گوٚوس مرثیس سۭتۍ کیازِ گرِ اوس یِہوے یِتھ پٲٹھۍ میرٲنی چھِ ونان پانٛچوٕے پُشت ہے شبیٖر کی مداحی میں. أسۍ تہِ ٲسۍ ڈلگیٹ پٮ۪ٹھٕ سٲنۍ آبا اجداد ڈلگیٹ پٮ۪ٹھٕ ہجرت کٔرِتھ بالہوم کھٔتۍمٕتۍ أسۍ چھِ بالہامہِ روزان تہٕ تِم ٲسۍ أتھۍ ذاکری سۭتۍ وابستہٕ تہٕ مرثیہ پرنس سۭتۍ وابستہٕ تہٕ أمِس چھُ انیٖس مرحوٗمن چھُ ووٚنمُت پانٛچوٕے پُشت ہے تہٕ بہٕ چھُس بالہٲمِس منٛز پوٗنٛژِم پُشت یِم زن مرثی پران چھِ پانٛچوٕے پُشت ہے شبیٖر کی مداحی. تہٕ پوٚرمُت چھُ سیٚدِ سیوٚد پٲٹھۍ تٔتھۍ سکوٗلس منٛز بالہامہِ سکوٗلس منٛز پوٗنٛژمہِ جمٲژ تانۍ اوس کُل لُبہِ لُباب تتہِ پوٗنٛژمہِ پرایمری تانۍ. پتہٕ اوس پیوان پامپر گژھُن تہٕ یہِ تہِ ٲس اکھ خوٗبصوٗرت نہج تمہِ زمانٕچ
کہ یم 10-20 گام پامپرس أندۍ أندۍ تم سٲری وسان تمن اوس 5مہِ تانۍ کٲنٛسہِ اوس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھرٛوس اوس 7مہِ یا 8مہِ تانۍ تمن تہِ اوس پتہٕ پیوان وسُن پامپر پرنہٕ خٲطرٕ اتی ٲس سٲرسٕے علاقن لُکن سۭتۍ پہچان روزان شناخت روزان تہٕ یہِ اوس شناخت سینٹر ہیوٗ پامپر سکوٗل آسان تہٕ بہٕ چھُس ووتمُت ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ 6مہِ جمٲژ خٲطرٕ اور پامپر کُن سوٗزہس 6مہِ جمٲژ پرنہٕ خٲطرٕ تہٕ گۄڈٕ ٲسۍ أڑۍ بُزرگ گرس منٛز دپان نہ یوٗت دوٗر سوزُن 2 کِلوٗمیٖٹر چھُ پامپر دوٗر أڑۍ ٲسۍ دپان یوٗت دوٗر سوزو نہٕ تہٕ أڑۍ ٲسۍ بُزرگ ونان نسا علمو ادبس سۭتۍ گژھِ آراستہٕ آسُن بچہِ تہٕ پتہٕ اوس مےٚ تِم گۄڈنِکۍ 5 یا 10 دۄہ مسلسل ودنس سۭتۍ اتھ نہٕ کہِ بہٕ گژھٕ نہٕ کہِ زار زار ودان کہِ مےٚ تہِ دِتو چپٕنۍ بہٕ ہسا چپٕنۍ لٲگِتھ وسان بہٕ اوسُس 5-8 دۄہن ننور وسان یہ اوس نہٕ بٕے اوتن علی محمد قاسمی اوتن یم ٲسۍ اِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ سکوٗل وسان تہٕ تتہِ پوٚر 10مہِ جمٲژ تانۍ پتہٕ 10مہِ پتہٕ کوٚر پتہٕ گٔے امر سنگھ کالجہِ کوٚر امر سنگھ کالجہِ پتہٕ کشمیٖر یونیورسٹی اردوٗوس منٛز چھُ PG کوٚرمُت حظ ڈاکٹر شکیل الرحمان ٲسۍ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تمہِ ساتہٕ حمدی صٲبُن تربیت زمان صٲب زمان آزردہ جعفر رضا صٲب ٲسۍ جاوید قدوٗس صٲب ٲسۍ یِم چھِ سٲنۍ خوش نصیبی اگر جان وستاد باغی الحمدللہ. خیر تہذ ذات کے حوالے یہ اس موقع اس کرو مزید کات فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ناظرین. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے ابھرتے فنکار نامی ایک پروگرام آتا ہے شام کو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے 8 بجے رات کو اور یہ پروگرام جو ہے باہمی اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے کلچرل اکادمی اور دوردرشن کے سری نگر کے باہمی اشتراک سے یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں اور اس میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے انہیں ایک پلیٹ فارم دیا جائے انہیں موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ابھارے نکھارے اور سب سے پہلے آپ کو دکھائے. تو آج بھی دیکھیے گا رات کو 8 بجے ابھرتے فنکار. آئیے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پرومو اور اس کے بعد مزید بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. بچپن کا زمانہ تھا خوشیوں کا خزانہ تھا چاہت تھی چاند کو پانے کی دل تتلی کا دیوانہ تھا. خراب کورتھس اتھ کتھ جواب دکھنا دکھنا کت کٹ خراب کورتھس اتھ کتھ جواب دکھنا دکھنا ژھانڈا تھلول چھ وتلو متلو مار متلو ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK دوردرشن کی کشر چینل سے. اس پرومو کو دیکھ کر آپ بھی جستجو میں ہوں گے کہ یہ پروگرام ہم کب دیکھیں گے. ہم جب یہ پروگرام کر رہے تھے وہ بھی یہ پرومو دیکھ رہے تھے تو ہمیں بھی بہت ہی زیادہ جستجو ہوئی کہ اس پروگرام کو ہم دیکھیں اور اس ننھے سے ستارے کو ہم سنیں کہ یہ کس طرح کا یہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہا ہے اور یہ گائکی کے اس فیلڈ میں کب سے ہے اور کہاں سے ہے. اور ہم گزارش کرنا چاہیں گے خاص کر اپنے نوجوان دوستوں کو کہ اگر آپ میں بھی ٹیلنٹ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے خوش لہن آواز ہے آپ کی تو آپ رابطہ کریں ہمارے ڈیوٹی روم کو. اس پروگرام میں آپ شمولیت کر سکتے ہیں ابھرتے گلوکار پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنی خوبصورت آواز پہنچا سکتے ہیں. یقیناً بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. تو ہمارے ایکسپریشن سے ہمارے ناظرین کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا. خیر ونمو پروگرامس کن تو کرو نوروزچ کت. علی محمد قاسمی صاحب ون امہ دہ سٹھا خوشخبری میج مز کائناتس پس منظر کیا ازکہ دہک ات متعلق ورنتو اس. نوروز یت نوروز عالم تہ ونان ات پن پس منظر تاریخ کے حوالہ تہ سماج کے حوالہ تہ تہذیب کے حوالہ تہ مذہب کے حوالہ تہ. سبحان اللہ. یعنی یت مختصر وقتس مز ہیکو تمن سارنی جہتن پہ سیر حاصل تبصر کرت کی گو اشارتن کنایتن یہ پریت قومس مز نوروز چھ کھانا نو دہا کی
یت پٹ مولائے کائنات علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام یتھے تم عراق وٲتۍ تہٕ تمن آو فالودہ پیش کرنہٕ اکھ شربت اکھ تہٕ دوٚپُکھ یتھ شربتس کیاہ چھُ آز شانہِ نزول آز چھِ خاص کانٛہہ چیٖز دوٚپُس آز حظ چھُ نوروز تہٕ تمو ووٚن دوٚپُکھ یعنی نوروز لغوی اعتبار لہذا مےٚ نِش چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ نوروز پرٛٮ۪تھ ژۄہ نوٚو لمحہ تہٕ لہذا چھُنہٕ تمہِ اعتبار یعنی لغوی اعتبار یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مشہوٗر معروٗف لۄکچارس منٛز یِم اساتذہ پرناوان ٲسۍ ییٚلہِ غزلہِ سۭتۍ روٗبروٗ کرناوان ٲسۍ تہٕ پتہٕ ٲسۍ پتہٕ غزلُک ہسا گوٚو لغوی معنی ڈکشنری معنی گوٚو زنانن سۭتۍ کتھٕ کرنہِ یا تِہنٛزٕ کتھٕ کرنہِ تہٕ مگر اصطلاحن چھُ بدلٕے اکھ چیٖز تتہِ تتھ وسعتس منٛز چھُ پتہٕ انسان گُم گژھان یِتھے پٲٹھۍ چھُ نوروز گوٚو بحث پرٛٮ۪تھ دۄہس ہٮ۪کو أسۍ نوروز ؤنِتھ مگر اصطلاحن کیاہ چھُ نوروز سماجس منٛز کیاہ چھُ نوروز تٲریخی اعتبار أمۍ کیاہ پنٕنۍ شناخت چھِ قٲیِم کٔرمٕژ تہٕ اتھ اعتبارس منٛز چھُ أسۍ وٕچھان یہِ چھُ نتہٕ کُنہِ ہفتُک اکھ دۄہ یا کُنہِ رٮ۪تُک اکھ دۄہ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ٲسِو وۄنۍ ونان حظ یہِ چھُ فروردینُک گۄڈنیُک دۄہ تہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ کتھ کرو اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کیلنڈر وجوٗدس آو یِتھے پٲٹھۍ آو ایرانُک کیلنڈر تہِ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ نوٚو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ بِکرمی یُس زن اسہِ اوٚنٛد پوٚت اوس یہِ سنہٕ اوس چلان وُنہِ تہِ چھُ چلان بِکرمی سن چلان ہندوستانس منٛز چھُ وُنہِ چلان حظ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سُہ کمہِ سنہٕ سۭتۍ چھُ امہِ سۭتۍ گژھان حظ سُہ چھُ أمِس گژھان حظ راجا بِکرمادتیہ یا راجا بِکرماجیت سٕنٛدِ تمہِ سٕنٛدِ زمانس منٛز اکھ مٲہرا اوس تٔمِس تٔمی دیونو یہِ کیلنڈر یہِ تہٕ لہذا تٔمۍ کوٚر أمِس ایٹرِبیوٗٹ کہِ یہِ گژھِ أہنٛدی ناوٕ سۭتۍ نامنامہِ سۭتۍ موصوٗف گژھُن حظ تہٕ یہِ روٗد پتہٕ چلان یہِ چھُ اگرے امیُک تعارُف دِمو ژھۄٹوے کہِ یہِ چھُ عیسوی سنس 57 وُہُر پرون یعنی عیسوی سنہٕ برونٛہہ چھُ یہِ کُل 57 ؤری یعنی اگرے یہِ لبُن آسہِ یہِ ہٮ۪کو وُنکٮ۪نس اگرے 2021 چھُ یہِ چھُ 2058 یہ 2067 57 ؤری چونکہ یہ گژھان شروع بیساکھی دۄہ 13 اپریل لہذا ہٮ۪کو ؤنِتھ وُنہِ 77 یہ 2077 یہ 57 وُہر امہِ نِش پرون یعنی امہِ برونٛٹھ یہِ تشکیٖل آمُت دِنہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ یُس زن اسہِ ییٚتہِ اوٚنٛد پوٚکھ نۄم پٔنڈِت اسہِ روزان ٲسۍ اوسُس بہٕ راتھ پننِس اُستادس سۭتۍ کتھ کران ماسٹر گِرداری لالس سۭتۍ تِمو دوٚپ ساروی کھۄتہٕ قدیٖم تٲریٖخ ہسا چھُ قدیٖم سن چھُ سُہ چھُ یِمن پنڈتن ہُنٛد ییٚتہِ اسہِ یتھ ونان چھِ سپترشی سموت تتھ کیلنڈرس چھِ ونان سپترشی 7 ریشین پٮ۪ٹھ یِمن ہُنٛد گۄڈنیُک ریشی چھُ کشپ ریشی ییٚمۍ أسۍ آبہٕ منٛزٕ گُلو گُلزار کٔرِتھ یِمن 7 ریشین ہٕنٛدِس اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یُس زن ساروی کھۄتہٕ قدیٖم تریٖن کیلنڈر چھُ ییٚمیُک سُہ سن چھُ 5096 یعنی یہ اَسہِ أنٛدۍ پٔکِس منٛز یِم أسۍ ییٚتہِ ہمساے اَسہِ باقٕے چیٖز یا وُنہِ تہِ چھِ بٹہٕ بٲے ییٚتٮ۪ن اَسہِ باسان یہِ چھُ 7 ریشی سپت گوٚو 7 ریشی گٔے 7 ریشی سپت ریشی سموت یعنی زمانہٕ یہِ چھُ 5097 آز چلان یہِ چھُ آز 500 یہِ چھُ قدیٖم تریٖن سُہ اوس مےٚ راتھ وَنان دوٚپُن یہِ چھُ قدیٖم تریٖن کیلنڈر تہٕ امیُک ذِکر چھُ ویدن منٛز تہِ اُپنِشدس منٛز تہِ پرانن منٛز تہِ یا کھوسن کلہنن چھُ امیُک ذِکر کوٚرمُت حظ تہٕ یہِ چھُ یِتھے پٲٹھۍ عیسوی سنُک تہِ چھُ سُہ چھُ سیوٚدُے آز چھُ عیسوی سنٕچ چھنہٕ ونٕچ ضروٗرت کیازِ یہِ چھُ گرٕ پتہٕ گرٕ آز چھُ انگریز کہِ وساطت تہٕ سٲری اتھ واقف کہِ یہِ چھُ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ امہِ پٮ۪ٹھٕ زا سنہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان پتہٕ وۄنۍ چھِ اتھ مٲہر آز اعتراض کران باقٕے چیٖز کران زا سن چھِ آسان سُے ایکچُول یا بیٚیہِ چھِ اتھ واریاہ لٹہِ پتہٕ ترمیٖم تہِ آمژٕ کرنہٕ یہِ چھُنہٕ تٔتھۍ شیپہِ منٛز یتھ شیپہِ منٛز یہِ درامُت اوس اتھ آو پتہٕ وقتہٕ پتہٕ وقتہٕ ترمیٖم یِتھے پٲٹھۍ چھُ سون امیُک تہِ گژھِ تذکر گژھُن سُہ گوٚو ہجری تہٕ بعض لُکن چھِ پتہ یِتھُے ہجرت گٔے سٲنِس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ ساتہٕ ما لوٚگ سنہٕ نہ یہِ لوٚگ نہٕ تمہِ تمہِ ساتہٕ لوٚگ نہٕ تِمو چھنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ خاص توجہ چھُکھ دیُتمُت مگر سنہٕ چھُنہٕ تمہِ ساتہٕ دۄہن تہٕ ماہن تہٕ سالن ہُنٛد شُمار چھُنہٕ تمی ساتہٕ لوٚگمُت کینٛہہ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ عربس منٛز 2 کیلنڈر رٲیِج آپ سے درخواست ہوگی چونکہ یہ جو جانکاری ہے یہ بہت ہی اہم نوعیت کی جانکاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف کشمیری سمجھنے والے لوگوں تک ہی یہ محدود نہیں رہنی چاہیے آپ سے درخواست تو اردو میں بیان کریں. جی یہ جب عرب کا ماحول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی اور اس زمانے میں بھی 2 کیلنڈر رائج تھے ایک عیسوی کیلنڈر
عیسوی نہیں بلکہ ہم کہیں گے شمسی اور قمری، سولر اور لونر، یہ دو کیلنڈر ساتھ ساتھ چل رہے تھے دونوں اس زمانے میں. رائٹ. تو مثلا شمسی کیلنڈر کے اگر میں مہینوں کا نام لوں، تشرین اول، تشرین آخر، قانون اول، قانون آخر، شبات، آذر، نیسان، ایار، ہجران، تموز، آب، ایلول، یہ 12 مہینے. جی جی جی. اور وہ بھی 12 مہینے جن کو اب ہم ہجری سے منسوب کرتے ہیں، وہ بھی 12 مہینے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی تاخر. یہ دونوں کیلنڈر شانہ بشانہ چل رہے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا ہے، فوقیت دی ہے کس کو؟ قمری کو، شمسی کی طرف نہیں، کیونکہ سارا اسلامی نظام کس کے؟ قمری کیلنڈر کے ارد گرد گھومتا ہے. اس کے لیے بھی الگ اسباب علل ہیں، ان پر اس وقت بحث نہیں کریں گے. اسباب علل ہیں کیوں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو انتخاب کیا، قمری کو، حالانکہ شمسی بھی موجود تھا. شمسی بھی موجود تھا. کیوں یہ لمبی چوڑی بحث کا تقاضا کرتا ہے. آپ سے درخواست ہو کہ آپ کا کلام بلند رہے. اس تعلق سے ہمیں اور بھی آپ سے بہت کچھ جاننا ہے، اور نوروز عالم کے سلسلے میں آپ نے تشریف لایا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے تاکہ ہمیں بھی مفصل جانکاری اس حوالے سے حاصل ہو. ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا ہوگا معذرت کے ساتھ، حالانکہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے لیکن ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نبھانا ضروری ہے. تو جناب رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پر اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے اور ہمارے آج کے معزز مہمان سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. وردان IVF سینٹر ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے اب سری نگر میں 23 اور 24 مارچ کو باہر سے آئی وردان کی ٹیم مریضوں کا علاج کرے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں نوروز عالم کے حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ریلیجس اسکالر علی محمد قاسمی صاحب. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آج کے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں. تو میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس کے پہلے صفحے سے یہ سرخی: افغانستان میں منعقد ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے دوران ایس جے شنکر اور شاہ محمد قریشی کے درمیان ملاقات کے امکانات. بھارت اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کئی ممالک سرگرم. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. کورونا وائرس کی دوسری لہر پر مرکز کو تشویش، SOP سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت. مرکزی داخلہ سیکرٹری کا چیف سیکرٹری کو خط، عوام میں جانکاری مہم چلائی جائے. دوسری سرخی سنیے کا اخبار کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل، جا بجا تباہ. گزشتہ سال بچھایا گیا میکڈم اکھڑ گیا. میونسپل کارپوریشن کو شہر کی 1417 کلومیٹر سڑکیں منتقل، مرمت کے لیے 200 کروڑ کا منصوبہ بیچا گیا. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے. اس کے اندرونی صفحے سے یہ سرخی: علماء، مفتیز، ایڈمنسٹریٹر ویکسین شاٹس ایٹ سکم سورا. ویکسینیشن از سیف، امپورٹنٹ ٹو ایلیمینیٹ وائرس. ریلیجس اسکالرز. اور کورونا کے حوالے سے ہی سنیے گا ایک اور خبر کی سرخی: COVID-19 passengers known to be allowed out of Jammu airport railway station till outcome of rat test. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس کے پہلے صفحے سے یہ سرخی: عمران خان کا ٹیسٹ پازیٹو آنے کے فوراً بعد مودی کا ٹویٹر پہ پیغام، اپنی نیک خواہشات کا اظہار اور ہم منصب کی فوری صحت یابی کے لیے دعا کی.
लगातार हम कोविड-19 के हवाले से सुर्खियां आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज के सभी अखबारात में कोविड-19 के ताल्लुक से ही पहले सफ़े पर खबरें शाया हुई हैं और हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लागदार बीमारी है और एहतियात करना बेहद जरूरी है। इस बीमारी से खासकर वो लोग बुरी तरह मुतासर होते हैं जिनको पहले ही अंडरलाइन कोई डिजीज होती है, कोमॉर्बिडिटी होती है। बुजुर्ग अशखास का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम गफलत से काम लेते हैं, हम SOPs का ख्याल नहीं रखते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। बट दिस इज रॉन्ग और हमें चाहिए कि हम बहर सूरत 2 गज की दूरी यकीनी बनाएं और मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें। सुनिएगा सुर्खी, अवाम रहनुमा खतूत पर मिनो-अन अमल करें, लॉकडाउन मसले का हल नहीं, डॉक्टर नवीद नजीर। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसके अंदरूनी सफे से ये सुर्खी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कन्फर्स स्टेट अवार्ड्स टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, एश्योर सपोर्ट टू आर्टिजन्स टू प्रिजर्व प्रमोट यूनिक प्रोडक्ट्स। जी, उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम जारी, पूंछ की तरफ से 36 और शुपैया से 27 किलोमीटर सड़क से बर्फ साफ। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसके पहले सफे से ये 2 सुर्खियां, ड्यूकॉम रिव्यूज, जल शक्ति अभियान 2021 लॉन्च। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू कश्मीर हाईलाइट्स पॉलिसीज एट इंडस फूड 2021। आखिरी अखबार मेरे पास बचा है और सुर्खी सुनिएगा, मेट डिपार्टमेंट इश्यूज वेदर वार्निंग फॉर J&K, हेवी रेनफॉल, स्नो लाइकली टू डिस्टर्ब ट्रैफिक, ट्रिगर लैंडस्लाइड्स। जी, उर्दू रोजनामे से खेल शायकीन के लिए ये चंद सुर्खियां, हिंदुस्तान की यकरोजा टीम में मोहम्मद सिराज शामिल, कई नए खिलाड़ियों का भी इंतखाब। एक और सुर्खी इसी अखबार से खेल सफे से, ट्रेंट बोल्ट ने बंगाल टाइगर्स की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। तो नाजरीन मोहतरम, ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां। आज हम बात कर रहे हैं नौरोज आलम के हवाले से और तारीख पे नजर डाल रहे थे और इस पे बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे हमारे आज के खास मेहमान अली मोहम्मद कासमी साहब। कासमी साहब, युद्धन ऐसे रुकनायो जी वक्त पे, चूंकि उस जमाने में ये हिजरी जो है कैलेंडर जो है ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तश्कील नहीं पाया, बल्कि 17 हिजरी, यानी उस जमाने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जमाना था। 17 हिजरी की बात है जब मुख्तलिफ शहरों को खतूत जाते थे और वहां से भी खतूत आ रहे थे। और बाद में ये मसला आन पड़ा कि भाई इस पर तारीख नहीं पता होता है कि किस तारीख के कौन से खतूत हैं। तो मसला ये पैदा हुआ कि एक हम तारीख के अदवार को किस तरतीब में हम परोएंगे। अच्छा, ठीक। तो बाज़ाब्ता असहाब की मीटिंग हो गई है, सहाबा साहब की मीटिंग हो गई है, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब बड़े बड़े अकाबिरीन को बुलाया। तो उस वक्त कुछ मसले पैदा हुए कि बाज लोगों ने ये मशवरा दिया है कि हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद से, विलादत से सन शुरू करें। अच्छा, ठीक। हजरत उमर ने एतराज किया कि नहीं जी, उस वक्त अक्सर और बेशतर लोग काफिर थे। तो हम कुफर से शुरू नहीं, ठीक है पैगंबर तो पैगंबर हैं, वो तो है, लेकिन बहुत ही ये जो इर्द गिर्द का माहौल था सब काफिरों का माहौल था, उस वक्त हम नहीं शुरू करें। अच्छा, तो बाद में ये सुलझा आया कि नहीं, हम जब विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, वहां से शुरुआत कहा नहीं, ये एहसास मुझे रुलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी कुछ मशवरे दिए लोगों ने, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, हम पूछेंगे तो अबुल हसन हजरत मौलाए काना से पूछेंगे। अच्छा, जो वो कहेंगे वही करेंगे। तो उन्होंने ये मशवरा दिया, हिजरत से शुरू कर लो। अच्छा। उस वक्त बड़े बड़े अकाबरीन तो सब मुसलमान हो गए थे, तो हिजरत से शुरू, फिर माह साल का हिसाब रखा गया, लेकिन 17 हिजरी में ये तश्कील पाया, फिर आज तक चलता रहा माशाअल्लाह। इसी तरह बैन ही यही मिसाल ईरानी कैलेंडर की है जी, वो भी चलता था, जो ईरान का अपना कैलेंडर है जिसका पहला महीना फरवरदीन, तो लिहाजा पहला महीना हर जमाने में फरवरदीन नहीं था। अच्छा, नहीं, कैलेंडर चलता जाता था, महीने तो यही थे, लेकिन पहला महीना ये नहीं था, ये बाद में हुआ है। लेकिन असल में नवरोज की इब्तिदा जहां हम देखते हैं कि तारीख में कहां से नवरोज की इब्तिदा हुई है, ये नाम
کب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام پڑ گیا ہے اس دن کے لیے، تو جمشید کے بارے میں ایران جو قدیم تاریخ ہے فارس کی، جمشید کے بارے میں کہ وہ ایک زمانے میں سیر و سیاحت کے لیے جا رہے تھے، تو وہ آذربائیجان پہنچے 21 مارچ کو، اول فروردین کو. ہے اس قوم میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ موجود تھی، کیونکہ ایرانی مجوسی ہیں. پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے جو لوگوں کو غلط فہمی، ایرانی مجوسی ہیں، زرتشت ہیں، ان کی کتاب جند ہے، کشمیری میں جس کو ہم زے پڑھتے ہیں، اردو فارسی میں اس کو جے پڑھتے ہیں، جند لکھتے ہیں وہ کشمیری زے نون دال، جند ان کی کتاب ہے. تو زرتشت ان کا پیغمبر مانا جاتا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. لیکن وہ مجوسی ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ یا یہ سرزمین چھوڑیے یا اسلام قبول کیجیے، انہوں نے کہا کہ یہ تیسری بات کہ نہیں ہم جزیہ دیں گے. کہا نہیں تو جزیہ نہیں دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ جب فلانی علاقے کے لوگ جزیہ دیتے تو ہم بھی دیتے ہیں. کہا وہ مجوسی ہیں، اہل کتاب ہیں، آپ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں، اہل کتاب ہے یہودی، اہل کتاب ہے نصارہ، اہل کتاب ہے صائبین، تم لوگ اہل کتاب نہیں ہو. اگر اہل کتاب ہوتے تو جزیہ بھی قبول کرتے، لیکن آپ اہل کتاب نہیں ہیں، آپ کو یہ سرزمین چھوڑنی ہے یا اسلام قبول کرنا ہے. لہذا مجوسی کیا ہے؟ مجوسی اہل کتاب ہیں. ان کے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں جو تعلیمات اللہ کے فرستادوں نے یا اللہ کے رسول نے جو بعد میں تحریف تو ہوئے، وہ کسی قوم میں بھی تحریف شدہ باتیں ہیں، یہودی میں ہم دیکھتے ہیں. ورنہ ہم جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو عیسائی اس طرح حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتے ہیں. جس طرح ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اسی نوعیت سے یہودی نہیں مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اہل کتاب تو ضرور ہیں. ٹھیک ہے، مجوسیوں نے بھی اپنے پیغمبر کو قتل کیا ہے، پیغمبر نے جو کتاب لائی تھی اس کو جلا ڈالا ہے، لیکن اس کے اعتبار سے جب ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے 500 انبیاء کو قتل کیا ہے. 500 اسباط نبی یعنی نبیوں کے 5 بیٹیوں کے 500 بیٹوں کو اسباط کو قتل کیا ہے. لیکن پھر بھی وہ اہل کتاب ہیں. اسی طرح مجوسی بھی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اپنے نبی کو مار ڈالا ہے، قتل کیا ہے، انہوں نے اپنے اس کی لائی ہوئی کتاب کو جلا ڈالا ہے، لیکن وہ مجوسی ہے. ہو نہ ہو ان کے یہاں بھی ایسی کچھ باتیں ہیں، کیونکہ نوروز کو جمشید کے زمانے میں 6 دن کا یہ 6 دن تک اس کو منانا یہ ایک الارم ہے یا ایک انڈیکیشن ہے، ایک ایرو جاتا ہے، کیونکہ کائنات کی ابتدا بھی فی 6 ایام 6 دن میں، وہ بھی 6 دن یہ مناتے تھے. ہو نہ ہو یہ کوئی بات، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ نوروز ہم اس لیے، یہ پارسی زرتشت ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس لیے نوروز کو مانتے ہیں کہ اس دن کائنات کی ابتدا ہو گئی ہے، اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، اس دن درختوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس دن سبزہ زمین سے اگنے لگا ہے. تو یہ باتیں ان کے یہاں ہیں. ہو نہ ہو چونکہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، سب تو تحریف شدہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات تو رہی ہوگی. اس لیے جب جمشید وہاں پہنچا تو اس نے اس دن 1 فروردین کو کیا تاج پوشی کے لیے ایک جلسہ قائم، تو اس میں ایک تخت سجایا گیا، اس تخت پر بیٹھا. تو صبح کے وقت جب آفتاب سورج نکلا تو پہلی کرن اس کے سر پر جو تاج تھا جو لال و جواہر سے لدا ہوا تھا، تو اس پر جو سورج کی کرن، ورنہ اس وقت تک جمشید کو صرف جم کہتے تھے، شید نہیں کہتے تھے، شید کہتے ہیں کرن کو. جب پہلی سورج کی کرن اس تاج کے ساتھ ٹکرائی تو وہاں سے ریفلیکشن ہو گئی، پرتو تو اس منعکس ہونے کو لوگوں نے کیا کہا، یہ شید ہے. تو جم کے ساتھ شید جڑ گیا ہے تو جمشید کہنے لگا. تو اسی دن کو لوگوں نے نوروز
اسی دن کو نوروز. حالانکہ اگر ہم اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کریں، اس کی تواریخ کے اور تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے اور یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم اس 1 گھنٹے کے دورانیے میں یہ ساری باتیں کر لیں. اب سے درخواست ہوگی چونکہ اس دن کے الگ الگ پہلو ہیں اگر اس کشیر ہندی حوالہ کا ذرا ابھی ایک کشیر تو، لیکن ایک بات یہ کہ جمشید تو یہ ادب کا حوالہ بھی ہے، زبان و ادب کا حوالہ، لیکن اقبال کو بایا نہیں، کیونکہ یہ جمشید اس نے بعد میں پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، بعد میں شراب نوشی کی ہے، جوا کھیلتا تھا، تو اس لیے اسی اعتبار سے علامہ اقبال نے کیا چوٹ کی ہے. اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، کیونکہ یہ ایک روایت ہے نا کہ جمشید اس جام سے ساری دنیا کے حالات و قوائف دیکھتے تھے. تو علامہ اقبال کا اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو، یعنی اپنی حقیقت سے بے خبر. تو یہ تو اقبال کی، غالب نے تو 2 ٹکے کا نہیں رکھا اس جام کو، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساگر جم سے میرا جام سفال. اچھا تو ہاں مجوسی کی بات چل رہی تھی، کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، یعنی ان کو اہل ایمان مانا گیا ہے. ایک تو ایمان والے اور یہودی بھی اور صابئین بھی اور نصارہ بھی اور مجوس بھی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دراصل جو یہ حوالہ ہے نوروز کا، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، حوالے کی کتاب ہے، یاقوت حموی کی کتاب معجم البلدان. اس معجم البلدان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی روایتوں کا انسائکلوپیڈیا ہے. تو اسی میں یہ بات آئی ہے کہ حمدان بن سہل جرجانی اس کے ناقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ فضل بن سہل ذوالریاستین، یہ ایک شخص ہے، یہ مامون رشید کا وزیر. ذوالریاستین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی وزارت بھی تھی اور اس سپہ سالار بھی تھا، 2 منصب تھے، اس لیے ذوالریاست. یہ بھی ایک کہانی ہے بغداد کی کہانی کہ 2 فضلوں نے نہ جانے کیا کیا کروایا ہے. یہ امین الرشید اور مامون رشید 2 بھائی ہیں، ان کو لڑوانے میں 2 فضلوں کا کام ہے، ایک فضل بن سہل اور فضل بن ربی. فضل بن ربی عربی تھا اور فضل بن سہل فارسی تھا، پرشیا. تو انہوں نے ان 2 بھائیوں کو لڑوایا، قتل و غارت ہوئی. تو خیر بات یہ ہے کہ یہ فضل بن سہل، اس کے پاس ایک کمانڈر بیٹھا تھا فوج کا، عمر بن رستمی. اس نے دربار میں پوچھا نجومی سے، نجومی آج کل کے یہ نجومی نہیں، نجومی کہتے ہیں بڑے بڑے علماء جو اس زمانے کے تھے، بہت گہری اور وسیع جو کائنات کے علوم اپنے میں سمائے ہوئے تھے، انہی سے پوچھا کہ نوروز کیا ہے. یہ کتاب کا حوالہ میں نے معجم البلدان دیا، تو ان پوچھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دجلہ، دریا دجلہ جو بغداد سے جو دریا دجلہ و فرات بہت بڑے دریا، 2 دریا ہیں. تو دجلہ کے آر پار جو بستی تھی، ایک زمانے میں ان میں یہی وبائی مرض پھیل، تو انہوں نے اس سے بچنے کی خاطر وہ وہاں سے چل پڑے. وبائی مرض جب پھوٹا تو وہ وہاں سے بچنے کی خاطر وہ چل. تو جب دوسری ایک بستی میں پہنچ گئے وہ سب کے سب مر گئے. اچھا. تو اللہ کے کرنے سے 21 مارچ اول فروردین کو اللہ نے بارش ابر کرم ان پر برسایا. تو اس بارش سے وہ زندہ ہو گئے. اچھا. تو اس بات جو ان کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اس دن کا نام رکھا ہے نوروز. اچھا. جب یہ بات ہوئی نا وہاں، تو وہاں جو علماء بیٹھے تھے، جب نجوم نے یہ بات کہی کہ اچھا جب یہ بات ہے، انہوں نے کہا تو اس کا تو باضابطہ حوالہ ہے قرآن میں. جو وہاں علماء بیٹھے تھے، مامون رشید صاحب، انہوں نے کہا تو تب اس واقعے کا باضابطہ حوالہ ہے قرآن میں. کہا کیسے؟ کہا یہ سورہ بقرہ کی 243 آیت ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون.
یعنی کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں جی موت کے ڈر سے یعنی مرض کے ڈر سے وبا کے ڈر سے جب وہ نکلے تھے. لیکن چونکہ ان کو جو اچھے لوگ تھے ان کے درمیان جو علماء تھے انہیں کہا کہ ارے بھائی لوگو مت بھاگو خدا کی طرف رجوع کرو. انہوں نے کہا نہیں خدا کی طرف نہیں رجوع کریں گے لیکن اس ریجن سے بھاگیں گے تو بیماری نہیں آئے گی. جب انہیں کہا کہ ہم ریجن سے بھاگیں گے تو شاید اس مرض سے چھٹکارا ملے گا تو موت کے ڈر سے وہ بھاگے تو حکم ہوا فقال اللہم اللہ موتو. اللہ نے اسی وقت حکم کیا کہ مر جاؤ کیونکہ اچھے لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم بھاگیں گے اس ریجن سے تو یہ بیماری نہیں آ لگی گی ہمیں. تو اللہ کا حکم آیا کہ موتو مر جاؤ. وہ مر گئے. ثم احیاہم پھر وہ زندہ کر دیے گئے. تو علماء نے اس آیت کا حوالہ دیا کہ تب آیت میں یہ حوالہ موجود ہے. یہ بستی کوئی رہ گئی ہے کوئی بستی تو ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ بستی کون ہے یہ لوگ کون تھے ان کے درمیان کون سے علماء تھے ان کے درمیان کون سے پیغمبر کیا رسول تھے. اگر یہ ہم کیونکہ قرآن کی آیتیں کہتے کہ ہم آپ سبھی لوگ کیا آپ پیغمبر بھی نہیں جانتے ہیں کہ کتنے پیغمبر 1,24,000 اگر ہیں تو ہم 400 یا 300 سے آگے نام نہیں جانتے ہیں پیغمبر کے رسولوں کے. تو باقی کا جو مسئلہ ہے تو وہ ایسے ہی واقعات جو ہمارے پیش ہے تو اس طرح سے یہ ایک روایت ہے. شیخ العالم علیہ رحمت ہندس کلام قشر قرآن ون تو یہ واقعہ ونی امیک ذکر کران پیو یاد تم شروع اخ تمو ونمت موت چھ ست ژلزس کوتو کھیل مز کڑی ژرت کٹ. خیر یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ہماری جانکاری میں آج کافی اضافہ کیا. میری درخواست ہوگی چونکہ اب 10 منٹ محض ہمارے پاس بچے ہیں ان 10 منٹوں میں میں چاہوں گا کہ کشمیر میں خاص کر کس طرح ہم یہ دن مناتے آئے ہیں اس تہوار کو مناتے آئے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ کہا جاتا ہے ایک عام تاثر ہے کہ جو ہماری شیعہ برادری ہے وہ خاص کر اس دن کو زیادہ تو اس کو احتشام سے مناتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ریزن ہے ایران کا فتح ہونا. ایران فتح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں. تو یہ بھی ہے ہمیشہ جب فتوحات ہوتے تھے تو دو طرح پیش آتے تھے. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتا تھا لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اسی طرح صحابی بھی پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں ہم حکم تاسیسی اور حکم امضائی. یعنی جب کسی علاقے کو فتح کیا جاتا تھا وہاں یہ دیکھا جاتا کہ ان کے رسوم کیا ہیں ان کے اعتقادات کیا ہیں. اگر وہ اسلام کے ساتھ متخالف ہیں یعنی وہ ان میں نہیں ہے. مثلا جس جگہ کو جس علاقے کو فتح کیا وہ نماز نہیں جانتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حکم تاسیسی. ارے بھائی نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو. اب اس کے بغیر وہاں رسومات ہیں مثلا لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے سچ بولنا یا ایسے کچھ رسوم ہیں تو ان کو کہتے ہیں حکم امضائی. یہ موجود ہیں تو ان کو ایڈ کرتے تھے یہ کرتے جاؤ. اسی طرح یہ بھی نوروز بھی جب وہ دیکھا گیا کہ یہ کیسے مناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر تو نہیں چھوڑتے اس دن کو کیونکہ بہت مدت تک تو یہ مناتا گیا یہ دن تو آتا گیا سال میں ایک بار آتا گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے رسوم کیا ہیں. اس میں جو شراب نوشی کے رسوم ہیں تو وہ ختم کر دیے گئے ہیں. جو دھوکہ دہی کے رسوم تھے وہ ختم کر دیے گئے. جو گنا کے رسوم تھے وہ ختم کر دیے گئے. جو اچھی اچھی باتیں تھے وہ رہنے دیں ان کے ساتھ نہیں چاہیے. ان کو کہتے ہیں حکم امضائی. اسی جب سفین ہوگا جنگ سفین ایسی جنگ ہے جو بغیر فتح و شکست کے اختتام کو پہنچ گئی امیر شام اور مولائے کائنات کے درمیان. لیکن بعد میں امیر شام نے مولائے کائنات کو ستانے کی خاطر مختلف شہروں میں فساد شروع کر دی. تو حضرت مولائے متقیان جب وہاں فساد ایران میں فساد تو انہوں نے اپنے ایلچی وہاں بھیجے اور خود بھی تو وہاں صلح صفائی اس طرح کی کہ کوئی جنگ کی نوبت نہیں ہے. اس لیے ایرانی لوگ سب مولائے کائنات کے گریدہ ہو گئے.
انہوں نے اس دن کو نسبت دی ہے کس کے ساتھ؟ ولایت کے شہنشاہ کے ساتھ. یہ دن تو ہم مناتے ہی ہیں, کیوں نہ اس کو نسبت بھی اچھی دے دیں گے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ولایت کے ساتھ اس کو نسبت دی ہے. جب ولایت کے ساتھ نسبت ہوئی, جب وہاں سے سادات نکلے تو وہ اس عقیدے کے ساتھ نکلے. اسی لیے یہاں کشمیر کو بھی ایران صغیر کہتے ہیں. جب ایران کبیر سے لوگ ایران صغیر آ پہنچے تو وہ تمام اعتقادات کے ساتھ, وہ تمام رسم و رسوم کے ساتھ, آداب کے ساتھ یہاں پہنچے. تو یہاں نوروز کی رسم جو ہے تو اسی انداز یہ روایت نوروز عالمکسی موقع پہ درکت تراؤن لیج تھراپی جدید اسلام. تو ون پتہ یہ مز امیک مناونک رسوم تم الگ الگ پریت ریجنس مز. مثلاً 7 سین اور مشہور افغانستان مز 7 سین, یعنی یم سین 7 سین سی شروع گژھان تم امہ دہ پکا. یہ 7 سین قبول کورمت کی, یہ نادر کرمت قبول, یہ گاڈ قبول کر, وازوان, یہ پنس وازوانس پن ڈیکرم, یہ ات پہ. مگر مناونک انداز یہ زن ات پتہ کن اخ رچ اخ یہ سہ گو یہ کہ یہ منانے خاطر ابتدا کرنے یا کمن لکن پتہ نمن شین ست وت بیٹھ یا نمن شیع علاقن مز بسان نوروزک ابتدا یہ بدل کھانا چیز, یعنی وچان یہ عیدن مز تہ تہ نوروزس مز. اگر عیدن مز مثلا خدا مکر غلط کھانا عید کر تک الاو کی اتھے پہ ہیکہ نوروز, اگر نوروز ست غلط کام گئی منسوب تیل سو جان کما کی. اتھے پہ نوروزک ابتدا گژھان تمام شیعہ برادری صبح نماز فجر یتھی پران ابتدا دور تلان کوت قبرستان پہ فاتح پڑھ امواتن یاد کرنے خاطر. اور گو وسن نوم ات وریس مز اموات گمت آسن تمن اکہ لٹہ سلام کرنے خاطر فاتح پڑھنے خاطر. اچھا امہ پتہ زن ساروی کھت رچ نوم ات وریس روشمت آسن تم نہ تمن ہند گھر گھن ہے ول سا چائے پیار. سبحان اللہ. یہ ات من ساروی کھت بڑ اکثر بیشتر نومن دوستن ست کن سات ان بن گھان بہ دپان نوروز کر یا رت موقع یا تم نت گھ یعنی کن سات تھی گھان تم سہ موقع دان کی تم صبح ول سا آج تہ گنڈگی چائے چاو کنڈگی سارے محبتوں کا پیغام لے کر آتا ہے, محبتوں کا پیغام. چونکہ وقت بدلے آمت ون نئی نئی معاملات ایسے سماجس مز داخل سپدمت, ات مز ما کمی آمت ات گھنس مز ہاں سہ کیازِ نہ کمی, ییٚلہِ عیدن کمی آئی, ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ چیٖزس کمی آئی تیٚلہِ کیازِ آئی نہ, ییٚلہِ سٲنِس سونچس منٛز کمی آئی, ییٚلہِ سانٮ۪ن نمازن منٛز تکلیٖف گٔے, ییٚلہِ وتھنس بیہنس فرق گٔے, اتھ چھِ بالکل زمانہٕ آسمان. تیٚلہِ اوس لگان یِم زن یِم بُزرگ زنان آسہٕ باقٕے چیٖز نوروز برونٛہہ دہ یِتھ پٲٹھۍ عیدن پٮ۪ٹھ روٚف اوس آسان, یِتھے پٲٹھۍ اوس نوروز عالمُک روٚف تہِ بڑٕ مشہوٗر روٚف اوس یہ سا یہ یِمن مستوٗراتن ہُنٛد, تہٕ یہِ اوس صبح شام تتھ فرق سہ کت پہ ون یا پکوانن فرق, ون جنک فوڈ باقی چیز, ون سن بچہ اس گرن مز درانی تم دپان ہسا گھو آج پروگرام تیل برونٹ گرن مز لگان باقی چیز. اچھا بی ام کے نماز یم زن میں ابتداس مز یہ ابتداس مز اخ دعا تہندس خدمتس مز ناظرین محترم ہندس خدمتس مز یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى اصل. چونکہ ام سات جغرافکلی یہ ام سات برج ہوت مز برج حملس مز داخل گھان, چونکہ یم سات وزی یم سات ماحول تیتھ خدا مہ کرو کن سات نارک ماحول, ساری ات تلان خدایا نش نجات, ساری خدایا اتھے پہ ونکس تحویل گو اکہ حالت مز بیس حالتس مز یم سات یہ ام سات ام معصومی علیہ الصلوۃ والسلام نش مشہور معروف یم زن ازک اکابرین تہ رہبر معظم تہ اکثر بیشتر یہ دعا بار بار یتھن دہن پہ یا باقی مجتہدین باقی علماء علام تم یتھن دہن پہ یہ دعا کران, تو یہ دعا مخصوص یتھن امی دہ خاطر آمت حظ. تو ام سات ونان خدایا ییٚلہِ وۄنۍ حالت یتھ پٲٹھۍ بدلے, ییٚلہِ زمینٕچ حالت یتھ زن قرآنس مز یل عرض بعد موتہا, یم سات سونت ییٚلہِ نوروز ییٚلہِ یہ موسم ییٚلہِ برج ہوت مز برج حولس کن, یعنی یم ساری پیرامیٹرس یم سات برونٹ کن رٹو یم سات یہ حالت گژھان تمہ سات کیا
گژھان یحیی الارض بعد موتها یۄس زمین مومس چھ آسان یہ چھ زندگی پراوان یہ چھ زت زو زت ییٚلہِ زو زت تو دۄہس منٛز تہِ چھُ خۄدایا ییٚلہِ سٲرسٕے کائناتس زو زت دِتُت مےٚ اگر اوتان غلط حالت ٲس مےٚ ان تہٕ ٹھیٖک حالتس کُن اگر خۄدایا میون دل ڈولمُت اوس یہِ ان تن صحیح نہجس کُن خۄدایا میٲنۍ ترتیٖب اگر منتشر ٲس گٔمٕژ اتھ دِتہٕ اکھ یا مدبر اللیل والنہار یِتھ پٲٹھۍ پننٮ۪ن دۄہن راتن ترتیٖب چھس أکِس ترتیٖبس منٛز چھِ پکان خۄدایا میانہِ زندگی تہِ دِتہٕ اکھ بہتر ترتیٖب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تھٲیِن قبوٗلیت 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 یہ کینٛژھا موٚنگ یہ کینٛژھا تۄہہِ ووٚنوٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تتھ قبوٗلیت تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ اوٚنوٕ تشریٖف واقعے آسہِ ہے بیٚیہِ تہِ کرہو کتھ تِکیازِ یہِ چھُ موضوٗعٕے تیُتھُے کتھٕے آیہِ نہٕ کرنہٕ کتھ آیہِ نہٕ کرنہٕ کینٛہہ اسہِ چھِ تمیُک احساس مگر انشاءاللہ بیٚیہِ تہِ آسہِ کانٛہہ گٔر تۄہہِ دِمو بیٚیہِ دعوت تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ کتھ باتھ تہٕ ییٚمہِ موضوٗع کہِ حوالہٕ چھِ بیٚیہِ تہِ تۄہہِ نِش اَسہِ واریاہ کینٛہہ زانُن تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تۄہہِ سارنٕے نوروز عالم سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک اَسہِ تھٲیزیو پنٕنٮ۪ن خاص دعاون منٛز یاد بچوں کو بزرگوں کو پیار دیں ان کا احترام کریں خواتین کا احترام کریں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے اور منیر کو دیجیے آج کا شمارہ یہی پر ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.